چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی مشکلات اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پہ کیا مشکلات حائل ہو سکتی ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، ان کی قانونی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے جا رہی ہیں یا مزید بڑھنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جو نظر آتا ہے، جو آپ نے ایک پیٹرن دیکھا کہ نمبرز آف کیسز پہلے درجنوں میں اور پھر سینکڑوں میں جو ہے وہ تعداد چلی گئی ہے، تو اس میں جو ہمیشہ ایک لیٹیگیشن کا ایک سرٹن پیٹرن ہوتا ہے، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اگر سبسٹینٹیو یعنی کہ اگر اس کا کوئی ٹھوس وزن کیس کا نہ بھی ہو تو آپ اتنے زیادہ نمبر آف کیسز جو ہیں وہ مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف نوعیت کے مختلف اداروں میں جو بن چکے ہیں، اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پہلے ایک کیس میں عمران خان صاحب کی ایک بیل ہوئی ہے سسپینشن آف سینٹنس کے پروسیس کے تھرو، تو آپ نے دیکھا کہ ایک نیا کیس جو ہے وہ رجسٹرڈ تھا اور اس میں ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اور اریسٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے اب وہ بیل فائل ہو گئی ہے، بیل کے بعد آپ نے دیکھا اس میں نوٹس ہوا ہے اور 3-4 دن کے بعد کی ڈیٹ پڑ گئی ہے۔ پرائما فیشی جو ہے وہ اب جو دوسری اسٹیٹ کی کونسل کی طرف سے جو وکلاء پیش ہوں گے وہ آ کے ایک ڈیٹ لیں گے، ڈیٹ لینے کے بعد آرگومنٹس ہوں گے، تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اسی طرح کے جو پروسیس آف لا ہے اس کے پروسیجر ایگزاسٹ کرتے وقت بھی اگر ایز ارلی ایز مے بی اور ایز سون ایز پاسبل بھی اگر ان کو ریلیف ملے تو صرف پروسیجرل آپ نے جو ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہوئے بھی ایک ایک کیس میں 5 دن 10 دن 15 دن جو ہے وہ اتنا ٹائم گزر جاتا ہے۔ اب جب نمبرز آف کیسز کی تعداد زیادہ دیکھتے ہیں اور پھر اسی پیٹرن پہ آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ اگر جلد از جلد بھی کوشش کی جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ مہینوں تک جاتا نظر آتا ہے۔ اب یہ 2 مہینے ہیں یا 4 مہینے ہیں، یہ منحصر ہے عدالتوں پر کہ اگر تو عدالتیں جو ہیں وہ ان کے کیسز کلب کر دیتی ہیں اور یہ آرڈر کرتی ہیں کہ بیک وقت ان کے کیسز سنے جائیں تو ممکنہ طور پر جو ان کی زیادہ امپریزنمنٹ ٹائم ہے وہ صرف اسی صورت میں کم ہو سکتا ہے، اور اگر وہ اس صورت میں کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی ایسا آرڈر نہیں آتا یا جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں ان سے ایسا آرڈر نہیں آتا تو پھر یقینی طور پر جو ہے وہ واضح طور پر ایسے اشارے نظر آتے ہیں کہ یہ 2 سے 4 ماہ بھی جو ہیں وہ سارے کیسز میں ایک پروسیس آف لا کے تحت ضمانتیں فائل کرتے، ضمانتوں کی سماعت ہوتے اور ضمانتیں جو ہیں منظور ہوتے، چاہے تمام، اور یہ آئیڈیل کیس سینیریو میں آپ کو دے رہا ہوں پریکٹیکل سائٹ پہ کہ تمام کے تمام کیسز میں اگر ضمانتیں منظور ہو جائیں اور یہ پروسیجر آف لا جو ہے اڈیپٹ کیا جائے تب بھی جو ہے وہ چند ماہ لگ جائیں گے۔ تو کیا لگتا ہے یہ جتنے کیسز ہیں، آپ نے بتایا 100 کیسز ہیں، کیا لگتا ہے کون سا اپنی نوعیت میں تگڑا ہے، ایسا کیس ہے جس میں دیکھیں اب تک اگر آپ دیکھیں بنیادی طور پر جو آپ کے سامنے پہلا توشہ خانہ کیس آیا وہاں پہ تو بڑا کیٹاگوریکل قسم کا ہے کہ جی آپ نے لمیٹیشن جو ہے اس کے بعد آپ نے کمپلینٹ فائل کی ہے اور کورٹ کی جو ریسٹرکشن ہے وہ بھی انڈر چیلنج ہے، اور پھر تیسرا یہ کہ آپ نے رائٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ آپ نے دیا ہی نہیں ہے اور یہ پراپر جو ہے وہ کنکلوڈ ہوا ہی نہیں ہے ٹرائل آن دا بیسس آف فیئر ٹرائل، تو یہ ایک اتنا مضبوط کیس بظاہر نظر نہیں آتا۔ رہا سوال سائفر کے کیس کا، سائفر کیس جو ہے وہ ایک ایسا کیس نظر آتا ہے جس میں کہ جس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کہا گیا ہے اس میں بہت سی ایسی متضاد بیانات جو ہیں وہ ماضی میں مختلف سیاستدانوں کے موجود ہیں، پھر آپ نے دیکھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز ہیں جس کو منیٹائز کر کے پبلش کیا ہے، تو یہ بھی آپ وقتی طور پر کیس تو آپ نے بنا دیا لیکن اس میں بھی کوئی اسٹرانگ جو ہے سبسٹنس نظر نہیں آتا کہ اگر دور اندیشی سے دیکھیں تو یہ قطعی طور پر ایک ایسا کیس نہیں ہے جس پر آپ یہ رائے دے سکیں کہ جی اس میں کبھی عمران خان صاحب کو سزا ہوگی اگر زیادہ سے زیادہ بھی ٹائم جو سے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ اور جو باقی آپ نے دیکھا امینڈمنٹس پہ جو ایک اصل ایشو رائز آؤٹ ہو گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کہ جس قانون کی بنیاد پر یہ کیس بنایا وہ تو قانون ہے ہی نہیں، اس کی حیثیت چیلنج ہو گئی ہے کہ وہ ایک حکومتی جو فریق ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لا بن گیا ہے، جو دوسرے فریق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لا نہیں بنا، اور اس پہ ایک بڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے پاکستان میں لیگل فرٹرنٹی کا، اور سپریم کورٹ بھی اس کو لازمی طور پر، چونکہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دس کنٹری اٹ از سارٹ آف اے پروپوزیشن جس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کرنا ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ مقدمہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ سو اس میں بھی بہت سے گرے ایریاز ہیں اور ایف اینڈ بٹس ہیں جس کی بنیاد پر یہ مجھے اتنا مؤثر کیس سرکار کا نظر نہیں آتا بیکاز بہت سی لیگیلٹیز اور ٹیکنیکلٹیز آ گئی ہیں۔ تیسرا کیس تھا فورن فنڈنگ کا، تو فورن فنڈنگ کے کیسز میں تو میں خود جو ہے وہ وکیل تھا لاہور اور اسلام آباد اور کراچی میں، تو وہ کیسز میں بھی ساری بیلیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ چوتھا کیس جو ہے وہ نیب میں ممکنہ طور پر یہ جو 190 ملین پاؤنڈس کا ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ 4 بنیادی کیسز ہیں، تو القادر ٹرسٹ کیس میں آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بینیفیشری ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کا مانیٹری ٹرمز میں، فائنینشیل گین کی ٹرمز میں وہ کوئی نہیں ہے، چونکہ ایک پیسے ہیں
وہ آنے چاہیے تھے. موقف ریاست کا یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ ٹریجری میں آنے چاہیے تھے. اسٹیٹ ٹریجری کی بجائے ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ یا ایگزیکٹو سائڈ پہ ایک ایسی پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اس وقت کے تمام کیبنٹ نے جو ہے وہ فریم کی, جس کے تھرو وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. چلیں یہ مان لیا کہ پیسے سرکار کے, ریاست کے پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس گئے, لیکن یہ کیس کبھی نہیں بن سکتا کہ وہ ریاست کے پیسے جو ہیں وہ کسی پرائیویٹ فرد کے پاس جو ہیں وہ آ گئے ہیں. تو اگر آپ نیب کے قوانین کی ترمیم دیکھیں جو امینڈڈ نیب کے ایکٹ آئے ہیں, اور اگر اس کے پیمانے پر دیکھیں, اگر تو پرانے نیب کے قانون کے بنیاد پر اس کو دیکھتے تو ممکنہ طور پر کہ کیس میں کچھ ٹھوس قانونی بنیاد اس وقت کی ججمنٹس کی انٹرپریٹیشن کے سینیریو میں بنتی نظر آتی تھی. لیکن اب جو نیا قانون آیا ہے, اسی طرح کے سملر سینیریو میں جتنی ماضی میں حکومتیں, ابھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس میں درجنوں نہیں سینکڑوں کے لحاظ سے جو ہیں وہ جورسٹکشنل ڈیفیکٹ ڈال کے کہ جی اب تو نیب کی جورسٹکشن نہیں بنتی, 1 2 دیکھیں اسٹیٹ کا لاس کوئی نہیں ہے, 3 کہ کوئی امبیزلمنٹ مس اپروپریشن اسٹیبلش نہیں ہے. تو یہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے جس میں کوئی فائنینشیل گین جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹی کا نہیں ہے. تو یہ بھی نیب کے دائرہ کار میں آتا نہیں ہے. اگر یہ کیس نیب کے دائرہ کار میں آتا ہوتا تو اب تک یہ ریفرنس بن کے آگے چلا گیا ہوتا. لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سے گرے ایریاز ہیں کہ انکوائری چل رہی ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, تو آگے نہیں بڑھایا. لیکن یہ جو بیسک سٹرکچر میں نے آپ کے سامنے کیس کے میرٹس اور فیکٹس کا دیا ہے, اور نئے لا کے تحت نیب کے نئے قانون, اور اس میں بھی ایک بہت بڑا کیچ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیب کی امینڈمنٹ ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں انڈر چیلنجڈ ہے, اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں نیب کے جو نیا امینڈڈ ایکٹ ہے اس کی جو وائریز چیلنج کی گئی ہے سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر دے. تو اس کیس پہ, القادر ٹرسٹ کے کیس پہ, اس کی اپلیکیشن ہو سکتا ہے کہ وہ پرانے قانون کی بنیاد پہ ایویلیویٹ ہو, تو مزید جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مؤثر اور مضبوط کیس ریاست بنانے کی کوشش کر سکے. لیکن نئے قانون کے مطابق جو ہے وہ یہ ٹھوس کیس نظر نہیں